الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قواعد سے متعلق جتنے سوال و جواب ہیں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 60 سوال اور جواب ہم نے کمپلیٹ کیے تھے۔ آج ہم 61 سے جو ہے وہ آگے سٹارٹ کریں گے۔ 61 سوال نمبر ہے۔ سوال نمبر 61، امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب، امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ کا رے کی راہ کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔ مجرے، اس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ میم جیم سے ملائیں گے، پھر را امالہ والی رے، اس طرح بولنا ہے، مجرے ہا۔ سوال نمبر 62، وقف کے کیا معنی ہے؟ جواب، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ سوال نمبر 63، وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہو تو کیا کریں گے؟ جواب، وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہو تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ سوال نمبر 64، وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ جواب، وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے، جس طرح یہ ہے الفافن، الفافا۔ سوال نمبر 65، وقف کی حالت میں گولتا ہو تو کیا کریں گے؟ جواب، گولتا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش کوئی بھی ہو، اسے وقف کی حالت میں ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ سوال نمبر 66، نون کتنی کسے کہتے ہیں؟ جواب، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں، جیسے کہ یہ۔ سوال نمبر 67، گول دائرہ وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ سوال نمبر 68، میم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ سوال نمبر 69، تو وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ سوال نمبر 70، جیم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ سوال نمبر 71، زا وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ 72، صاد وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی سٹاپ نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 73، لام وقف کی کون سی علامت ہے؟ جواب، اگر آیت کے اوپر لام الف لکھا ہو اس طرح تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہریں، یعنی اگر آیت کے اوپر آ رہا ہے تو آپ رک سکتے ہیں، اور اگر آیت کے علاوہ آ رہا ہے بغیر آیت کے لام الف لکھا ہو تو وہاں پر آپ نے نہیں رکنا۔ سوال نمبر 74، اعادہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 75، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جواب، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے یا خبیرو پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 76، علم کے 5 درجات کون کون سے ہیں؟ جواب، علم کے 5 درجات یہ ہیں: خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو سیکھا اس پر عمل کرنا، جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ سوال نمبر 77، حافظہ کی مضبوطی کا وظیفہ بتائیے۔ جواب، یا علیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پینے یا پلانے سے انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ سوال نمبر 78، سبق یاد کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب، سبق یاد کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر یہ دعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام پڑھنی چاہیے۔ سوال نمبر 79، وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، وضو کے 4 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ سوال نمبر 80، غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، غسل کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سوال نمبر 81، تیمم کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، تیمم کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نیت، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ سوال نمبر 82، نماز کی کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب،
نماز کی 6 شرائطیں اور وہ یہ ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ سوال نمبر 83، نماز کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 7 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسمعہ۔ یہاں پر یہ ہمارے سوال و جواب کمپلیٹ ہوئے، پورے ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ کریم صحیح سے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔